دل کی اصلاح کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ دل بیمار ہوتا ہے ان خواہشات سے جن کا تعلق نمائش کے ساتھ ہو، لوگوں کے ساتھ مقابلے کا ہو اور یہاں پر سٹے کرنے کا ہو۔ دل پسند کرتا ہے وہ چیز جو اسے یہاں ٹھہرنے میں مدد دے، اس طرح دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اور وہ دل جو پسند کرتا ہے اس چیز کو جو اس کو آخرت میں لے جائے گی، وہ اسے طاقت دیتی ہے۔ یعنی کہ دل نے پسند کیا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو وہ فرائین والی بات ہے۔ فرعون جب مرنے لگتا تھا تو ان کی ایک روٹین تھی کہ مر تو رہے ہیں، اتنا پیسہ چھوڑ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ ہمارے ساتھ دفن ہوگا، تو وہ پیسہ وہیں دفن ہے ان کے ساتھ۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہماری عاقبت میں کام آئے گا، مگر فرعون الگ پڑا ہوا ہے اور پیسہ الگ پڑا ہوا ہے۔ خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے، مگر یہ مشکل ہے اور ہر آدمی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ اتنا رزق دے جتنا میں استعمال کر لوں، اور استعمال سے بچ جانے والا رزق دے ہی نہ۔ توبہ توبہ، آپ کبھی نہیں کہہ سکتے یہ بات۔ لالچ اسی کا نام ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کی مستقبل میں ضرورت ہو، اور مستقبل کے انتظار میں وہ سارا مستقبل ماضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تو مستقبل ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ پیسہ وہ رکھتا ہے مشکل وقت کے لیے، پہلے پیسہ رکھتا ہے اور پھر مشکل وقت کا انتظار کرتا ہے، تو پھر وہ مشکل وقت آ ہی جائے گا۔ جس نے مشکل وقت کا انتظار کیا اس پر مشکل وقت آئے گا، جس نے اچھے وقت کا انتظار کیا اس پر اچھا وقت آ جائے گا۔ اچھے وقت کا انتظار خدا کی رحمت کا انتظار ہے۔ اگر آپ ایک نسخہ استعمال کر لو کہ اپنے عمل پر انحصار نہ کرو، تو بد عملی کا خوف نہیں ہوگا۔ بد عملی کا خوف اسے ہوگا جسے اپنے عمل پر انحصار ہے۔ اگر آپ اللہ کے فضل پر انحصار کر لو تو نہ اچھا عمل، نہ نیک عمل اور نہ بد عمل۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ دعا کیا کرو کہ یا اللہ، عمل کے غرور سے بہتر ہے بد عملی پر ندامت، وہ ندامت بہت بہتر ہے۔ سارے بزرگ یہی کہتے آ رہے ہیں کہ گناہوں پر ندامت بہت بہتر ہے عبادت پر غرور سے۔ عبادت کا غرور شیطان کو لے ڈوبا۔ اس لیے دعا یہ کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنے سامنے عاجز ہی رکھ، یا اللہ ہمیں دنیا میں عاجز نہ بنا، اور دنیا کے سامنے ہمارا عزت وقار قائم رکھ۔ جو خدا کے سامنے عاجز ہو گئے وہی لوگ فلاح پا گئے۔ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے وہ فلاح پا گئے۔ اللہ رب ہے کا مطلب ہے کہ وہی پالنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ پھر اس بات پر انہوں نے استقامت کر لی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ان لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور وہاں پر یہ کھائیں گے جو یہ پسند کریں گے، اور یہ مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بہشت میں جو وعدہ کیا گیا وہ انہیں مل جائے گا۔ تو یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ کون؟ جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کر دی۔ ایک کہانی سناتے ہیں بزرگ۔ داتا صاحب رحمت اللہ کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک درویش ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ان سے مل لیا جائے، تو وہاں گئے۔ اس بزرگ کے پاس شام کے وقت پہنچے۔ وہ بزرگ ملے اور پوچھا کہ نام کیا ہے، کام کیا ہے، ذریعہ معاش کیا ہے۔ انہوں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں اور آئندہ اپنی ملاقات کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اگر ذریعہ معاش ہمارے عمل میں سمجھتا ہے تو غلطی پر ہے۔ ذریعہ معاش تو اس کا فضل ہوتا ہے، کہیں تم لوگ ذریعہ معاش اپنے پیشے کو نہ سمجھ لینا۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو معاش کا ذریعہ ایسے ہی درمیان کی باتیں ہیں، فارمل ہے، دینے والا وہ ہے۔ ورنہ تو بے شمار لوگ محنت کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور ان کے پاس رزق نہیں آتا، اور بعض لوگوں کو وہ آسان رزق عطا فرماتا ہے، بعض لوگوں کو وہ آسان عاقبت عطا فرماتا ہے۔ مثلا یہ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو یہ آسان عاقبت بن گئی۔ تو نہ عمل ہے اور نہ عمل کی ضرورت ہے۔ دعا یہ کرو کہ یا اللہ آسان عاقبت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آسان عاقبت وہ ہے جو اعمال سے آگے ہو، خود بخود ہی ہو۔ اس کے آسان طریقے بتائے گئے ہیں۔ کسی اچھی عاقبت والے آدمی کو راضی کر لو، کسی چلتے دریا میں کوئی چیز ڈال دو یا نکال لو، وہ دریا جو ہمیشہ وگنے والے چلنے والے ہیں۔ دریا تک رسائی ہو گئی تو سمندر تک خود ہی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے کیا کرو؟
دریا تک رسائی کرو۔ سمندر آپ نے اگر نہیں دیکھا ہوا، نہیں پہنچ سکتے تو دریا میں ڈال دو۔ یہاں ایک درویش ہوتے تھے، وہ کاغذ پہ کچھ لکھتے اور دریا میں ڈال دیتے، کہتے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرا عرش پانی میں رہا ہے، یہ پانی چلتا چلتا سمندر میں جائے گا اور اللہ کے عرش پر چلا جائے گا، اللہ خود ہی مان لے گا۔ تو یہ بھی ایک راستہ ہے، دریا بھی ایک راستہ ہے۔ کسی چیز پر اگر آپ کا اعتماد ہو جائے کہ یہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو وہاں دعا کرا لو۔ اللہ کا راستہ اللہ کے بندوں تک پہنچتا ہے تو کسی سے دعا کرا لو، دعا میں شامل ہو جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کو سنگ مل جائے گا، دل جو ہے یہ شفا پا جائے گا۔ دل کی شفا کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دل کی بیماری دور کر لو، اس دل سے بت نکال دو تو یہی کعبہ بن جائے گا۔ بت جو ہے یہ خواہش کے بت ہیں، خواہش کے بت نکل جائیں تو یہ دل خود بخود ہی کعبہ بن جائے گا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلدی دل دے۔ ہیلدی دل اس آدمی کا ہوتا ہے جو دنیا کی خواہشات سے آزاد ہو۔ بعض اوقات لوگ آزاد ہونا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ اکثر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے بچو۔ وہ آدمی جو گنتی میں پڑ گیا وہ مشکل میں پڑ گیا۔ گنتی سے نکلو، تقاضے سے نکلو، پیسے کی محبت سے نکلو، مال کی محبت اور اولاد کی محبت سے نکلو۔ محبت مال دینے سے کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اولاد کی محبت بہت اچھی چیز ہے، اور اگر صرف اولاد سے خالی محبت کرو گے تو اولاد کی بدعمالی پر پریشان ہو جاؤ گے۔ یعنی جو لوگ اولاد سے صرف اولاد کی خاطر محبت کرتے ہیں اور خدا کی طرف سے نہیں کرتے تو وہ اولاد کی بدعمالی پر پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ اولاد نے تو بڑا پریشان کر دیا۔ پہلے تو آپ اولاد کی وجہ سے سب کو پریشان کرتے تھے، اتنی بڑی محبت کرتے تھے۔ نہ اولاد قابل محبت ہے اور نہ قابل نفرت ہے، اولاد بس اولاد ہی ہے۔ نہ اس پر غرور کرو، نہ اس پر ندامت کرو۔ ان کی اپنی زندگی ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے، ان کی اپنی عاقبت ہے، تمہاری اپنی عاقبت ہے۔ اولاد کو اپنا دین دے دو اور دنیا کی پرواہ نہ کرو، وہ خود ہی کماتے رہیں گے، چلتے جائیں گے۔ ان کو اچھا راستہ بتا دو اور ان کے لیے دعا کیا کرو۔ اولاد کا گلہ اگر ماں باپ کریں تو اولاد کے لیے عذاب ہے، اور ماں باپ کا گلہ کرنا ہی اولاد کے لیے عذاب ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کو گلے کا موقع نہ دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا اور ان کے آگے جنٹل الفاظ سے بات کرنا۔ اگر وہ بڑھاپے میں آ جائیں تو ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلا دینا، جس طرح انہوں نے بچپن میں تم پر رحم کیا تھا۔ خدا سے یہ دعا کیا کروں کہ ان ضعیف اور ناتمام بزرگوں سے آپ کو دعا ملتی رہے۔ تو والدین سے دعا لینا بہت ضروری ہے، یہ بھی دل کے لیے بہت ضروری ہے۔ والدین دعا کریں اور اولاد بھی دعا کرے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ جب آپ کی اولاد نماز پڑھے گی تو آپ کے لیے بھی دعا کرے گی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرے گی، اس طرح یہ چین چلتی جائے گی۔ تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے، نماز وہ بھی پڑھیں گے۔ اس سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اسی میں آپ کے لیے دعا ہوگی۔ نماز کے ذریعے آپ کے ماں باپ کی دعا بطور اولاد آپ کے لیے ہوتی گئی اور اولاد بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب آپ ماں باپ ہوتے ہیں تو یہ نماز کے ذریعے دعا ہوتی جا رہی ہے، تو یہ دونوں آپ کے دعا گو ہیں۔ تو اچھے انسان وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کو اپنے لیے دعا گو بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے دل زخمی کیے، وہ پریشان ہو گئے۔ تو لوگوں کو پریشان نہ کرو۔ اگر اپنے دل کی خبر نہیں ہے تو کسی اور کے دل کی خبر لو، کسی کا دل راضی رکھو۔ جہاں پہ کوئی رشتہ ہو، مثلاً بہن بھائی، تو اس کے بارے میں بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ آدھے ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کے جانے کے بعد یہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے محبت کرنے والا جو ہے وہ ماں باپ کا تابع دار ہے۔ ماں باپ کی یاد اور ماں باپ سے محبت اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے۔ بہن بھائیوں سے محبت کرو اور ان کی خدمت کرو، بزرگوں کی خدمت کرو اور اولاد سے محبت کرو۔ اس طرح راستہ چلتا جائے گا۔ جتنا ہو سکے وہ کرتے جاؤ اور جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ وہ جو دیہات سے خط لکھا کرتے تھے کہ اس تھوڑے لکھے ہوئے کو بہت سمجھنا، کافی سمجھنا، آپ کہو کہ یا اللہ میں نے تھوڑا لکھا ہے، اس کو بہت سمجھ، ہم کیا کریں، تو ہی مہربانی کر۔ ایک ان پڑھ آدمی خانہ کعبہ میں گیا اور جا کے کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تو اللہ ہے۔ ہمارا رواج ہے کہ دشمن اگر گھر میں آ جائے تو معاف کر دیا جاتا ہے، ہم تیرے گھر میں آ گئے ہیں، اب تو ہمارے ساتھ کیا حساب کتاب کرے گا، بس معافی دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرو۔
باقی جو بھی جہاں بھی صاحب مزار ملے یہ سمجھو کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں ہیں۔ جہاں پہ کوئی مزار ملے یہ سارا عشق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ جس جگہ مزار ملے وہاں جا کے دعا کرو۔ اس دربار سے سیدھا راستہ ہر صاحب مزار کا راستہ مدینے کو ہی ہے۔ جہاں کوئی ملے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے۔ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہیں، چاہے اجمیر شریف ہو، دلی ہو، آگرہ ہو یا جہاں کہیں ہو، جہاں کہیں شمع روشن ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی شمع ہے۔ اس لیے بزرگوں کو چھوٹا بڑا نہ کہا کروں، بس سارے بزرگ ہیں اور سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہیں۔ صحابہ کرام کیا ہیں؟ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہیں۔ کسی میں کمی بیشی یا تفریق نہیں کرنی ہے، چلنے دو اور بس آپ چلتے جاؤ، مسافر خانے سے گزر جاؤ، اس طرح پار ہو جاؤ گے۔ اگر کسی نے نیکی کے نام پر ایک درخت لگایا، ایک پودا یا ایک بیج لگایا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر گیا۔ اس نے نیکی کے نام پر نیک درخت لگا دیا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایک درخت میں کتنے بیج ہیں اور پھر ہر بیج میں کتنے درخت ہیں۔ تو یہ کروڑ ہا ٹائم ملٹی پلائیڈ ہیں۔ آپ کا ایک درخت جو لگا ہے نیکی کے نام کا، اس میں ہزار ہا بیج ہوں گے اور ہر بیج میں کروڑ ہا درخت ہوں گے۔ درختوں کے اندر پھر بیج ہوں گے اور بیج کے اندر پھر درخت ہوگا۔ چلتے چلتے یہ انفینٹ سیریز بن جائے گی۔ آپ کا نیکی کا ایک عمل جو اتفاق یا سرزد ہونے والا ہے آپ کے لیے پوری کی پوری کائنات بنا جائے گا۔ کیا بنا جائے گا؟ انفینٹی کی ایک کائنات۔ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اس لیے اگر نیک راستوں پر کوئی بیج ڈراپ ہو جائے نیکی کا تو وہ بھی ایک انفینائٹ نتیجہ ہے، لامحدود نتیجہ ہے۔ اللہ کے ایسے کام ہیں، بس کبھی سمجھ آ جائے تو اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے، میرے ہاتھ سے کوئی نیک درخت لگ جائے۔ یہ پھر چلتا جائے گا، ملٹی پلائیڈ اور ملٹی پلائیڈ ہوتا جائے گا اور پھر یہ جیومیٹرک پروگریشن سے چلے گا۔ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی، انفینٹی در انفینٹی ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی چلتے چلتے زندگی کے اندر کوئی نیک درخت لگا جانا، نیک کام کر جانا، نیک کرم کر جانا، تو زندگی میں نیک کام کر جانا، وہ پھر بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ اللہ کی محبت کا پھل یا درخت اگر دل میں لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو اللہ ہو، یعنی کہ اللہ ایک خوشبودار پودا ہے جو مرشد نے دل میں لگایا ہے۔ ایک دفعہ پودا لگ گیا تو پھر اس کے بعد اس گلاب کی کلمیں ہیں ساری، اصل میں تو کہانی ایک ہے، تو ایک سے سارا فیض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی ہے ذات جس پہ اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے، باقی سب فیض ہیں۔ درود والے کا دعا کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، ہر ایک کو معاف کر دیا کرو۔ جس نے معاف کر دیا وہ معاف کر دیا کیا، یہ بات یاد رکھ لو، بدلہ لینے والے کی معافی مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ قیامت والے دن کسی کا گلہ کر رہے ہوں گے تو ایک فریادی آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ تم میرا حق ادا کرو۔ اگر تم اپنے قاتل کے خلاف بات کر رہے ہوگے تو چیونٹی بول پڑے گی اور تم اس کے قاتل نکل آئے۔ کیا پتا کون کون فریاد کرے گا، پتہ نہیں کون کون فریاد کرے گا، کیونکہ تیرے پاؤں کے نیچے آ کے کون کون مر جاتا ہے۔ حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی پتھر پہ بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا تو وہ پتھر گھس گیا۔ اس نے تھوڑا سا غرور کیا کہ یا اللہ میں نے بڑا عرصہ تیری عبادت کی ہے، اس سے زمین پر نشان پڑ گیا ہے۔ اس نے کہا پہلے پتھر پہ بیٹھنے کا حق ادا کر، تو یہاں بیٹھنے کا جو حق ہے وہ تو نہیں ادا کر سکتا، اتنا عرصہ زندہ رہنے کا تو حق ادا نہیں کر سکتا، اور عبادت کی جو توفیق ملی ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے دعا کرو یا رب العالمین رحم فرما، یا رب العالمین رحم فرما، آپ لوگ سلامت رہو، آپ لوگ آباد رہو، سب کے لیے دعا کیا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بس یہ یاد رکھنا کہ اگر اچانک آپ کے ہاتھ سے کوئی درخت لگ گیا تو بڑی دور تک بھاگ جائے گی، موقع تلاش کرتے جاؤ تو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا۔ اگر نیکی کے 2 قدم ہی چل پڑے تو بڑی بات ہے،
مزار پہ پہلا چراغ جلانا مشکل ہوتا ہے، ایک بار جب جلا دیا تو لوگ جلاتے رہتے ہیں، پھر مزاروں کے چراغ بجھتے نہیں ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔